قیامت کے دن سب سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ کیا قیامت کے دن انسان کو اپنے اعضاء و جوارح پہ کنٹرول ہوگا؟ کیا قرآن مجید میں شعر و شاعری کا انکار کیا گیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی چند آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 63 اور 64 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا، آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے آیت نمبر 63 اور 64 میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جانتے ہیں۔ اصلاح صلاح سے لیا گیا ہے آگ جلانا اور بھڑکانا اور اس میں جانا اور ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان دو آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بار جہنم کا وعدہ کیا ہے لیکن کافروں نے یقین نہیں کیا۔ نمبر 2، اللہ نے جہنمیوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے اور ہمیشہ دوزخ کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ نمبر 3، کافروں کو جہنم میں تحقیر اور تذلیل کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اس لوحہ کا حکم تحقیر اور ذلت کے لیے آتا ہے۔ نمبر 4، کافر اور جہنمی کبھی بھی آگ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اب آیت نمبر 65 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جانتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کو بیان کرنا یہ ایک مثال ہے، اس لیے کہ دوسری آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ کان، آنکھ، دل سے بھی سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ کھال بھی گواہی دے گی۔ بہرحال ہر عضو گواہی دے کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس آیت میں بھی کچھ پیغام رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ بگاڑنے اور بنانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ منہ جو بولنے کے لیے ہے اس کو بند کر دے گا اور ہاتھ پاؤں کو بولنے والا بنا دے گا۔ نمبر 2، معاد و قیامت جسمانی ہوگی۔ نمبر 3، قیامت میں بدن کے اعضاء انسان کے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، اللہ کی عدالت میں سب سے بڑا گواہ جرم کرنے والے کا اقرار اور اعتراف ہے۔ نمبر 5، بدن کے تمام اعضاء ایک قسم کا درک و شعور رکھتے ہیں کہ جو قیامت میں گواہی دیں گے۔ ناظرین، اب اگلی دو آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔
اور پھر اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو خود انہی کو بالکل مسخ کر دیں، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں بھی اپنے بندگان کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگر ان دو آیتوں کو پہلے کی دو آیتوں کا تسلسل مان لیا جائے جو قیامت میں کافروں کے عذاب کے بارے میں تھیں، تو اس آیت سے کافروں کی جنت کے راستے کی تلاش میں ناکامی اور ان کا میدان محشر میں سرگردان ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اکثر مفسروں کا کہنا ہے کہ یہ کافروں کے دنیاوی عذاب سے مربوط ہے اور اس کو ایک قسم کی دھمکی آنکھوں کی بینائی چھن جانے اور چلنے کی طاقت کا چلا جانا اور روٹی روزی کا ختم ہو جانا مانتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے قرآنی بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ایک، یہ نہ سوچو کہ جو کچھ رکھتے ہو وہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ اللہ کے عذاب اور اس کے قہر سے اور نعمتوں کے بدل جانے سے غافل نہ رہو۔ نمبر 2، حادثے کو اس کے ہونے سے پہلے روکنا چاہیے، عذاب سے پہلے ہٹ دھرمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 3، ہر جگہ خدا کے عذاب کی جگہ بن سکتی ہے۔ نمبر 4، خدا کے عذاب کو کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ نمبر 5، خدا کی عادت انسان کو آزاد چھوڑے رہنا ہے تاکہ وہ دیکھ کر، سن کر، سوچ سمجھ کر حقیقتوں پہ ایمان لائے، نہ کہ زور زبردستی سے ایمان لائیں۔ لو نشاء لمسخناہم، لو کا حرف اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ کی سنت لوگوں کو مسخ کرنا اور ان کو مسل ڈالنا نہیں ہے۔ ناظرین، خدا متعال کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تفسیر سیکھنے کا موقع دیا۔ آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ ناظرین، تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں، اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پہلے کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ چاہوں تو آنکھوں کو اندھا اور چہرے کو بگاڑ دوں۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ بوڑھوں کو اللہ بڑھاپے میں کیسے کر دیتا ہے۔ ننکس ہو تنکیس سے لیا گیا ہے جس کے معنی الٹنے کے ہیں، اور اس سے مراد انسان کو بچپنے کی حالت میں پلٹانا ہے، جس کا علم جہل اور فراموشی میں بدل جاتا ہے، اس کی طاقت اور قوت ضعیفی میں بدل جاتی ہے، اس کا حلم جلدی سے ناراض ہونے والا ہو جاتا ہے، بہت ہی احساسی رونے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک، عمر اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی سنت یہ ہے کہ بڑھاپا ٹوٹنے کے ساتھ یعنی بڑھاپے میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، نعمر ہو ننکس ہو، لمبی عمر کے اثرات اگرچہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا جہاں چاہے وہاں کچھ لوگوں کو جناب نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دیتا ہے اور کچھ ٹوٹتا پھوٹتا بھی نہیں۔ نمبر 3، انسان کو نعمتوں کے چھن جانے کی فکر میں رہنا چاہیے، تمسنا، مسخنا اور بوڑھے ہونے کی فکر میں رہنا چاہیے۔ ننکس ہو فی الخلق افلا یعقلون۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 69 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کے شایان شان ہے، یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے۔ دلوں کو چھو جانے والی آیت اور اس کا ترجمہ جان لینے کے بعد اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگانے والی تہمتوں میں سے جیسے جادوگر، مجنون، کاہن ہونے کے علاوہ شاعر ہونے کی تہمت لگانا ہے، جبکہ نمبر 1 شعر تخیل سے نکلتا ہے وحی الہی کے خلاف، نمبر 2 اشعار احساس و جذبات سے نکلتے ہیں وحی الہی کے برخلاف، نمبر 3 اشعار میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے لیکن وحی الہی میں نہیں، نمبر 4 قرآن کریم میں اگرچہ شعر والے اوزان، مقطع، جملے پائے جاتے ہیں لیکن اشعار کا اصلی عنصر تخیل ہوتا ہے جو قرآن کریم میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن سوائے ذکر کے کچھ نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر، کیسا ذکر؟ اللہ کی قدرت اور قہر کا ذکر، اس کے لطف اور نعمت کا تذکرہ، اس کی عفو و بخشش کی یاد، اس کی سنت اور قانون کی یاد، اس کے انبیاء، اوصیاء اور اولیاء کی یاد، عبرت اور درس سے بھری ہوئی تاریخوں کی یاد، امتوں کے عزت و ذلت اور ان کے نابود ہونے کا ذکر، ہدایت پانے والوں اور نیک لوگوں کا تذکرہ، کچھ باتیں کافروں، فاسقوں، مجرموں، ستمگروں اور ان کے انجام کی، اخلاص کی یادیں، ایثار، شجاعت، انفاق، صبر اور ان کے اچھے انجام کا ذکر، قتلوں کی یاد تشدد، اذیت، ایذا رسانی، تہمتیں، تحقیریں، حق چھپانا، کمزور بنانا اور مستکبروں کے برے انجام اور کچھ یادیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، واعظ و نصیحتوں کی، آسمانی، زمینی اور دریائی مخلوق کا ذکر، کچھ تذکرے تاریخ کے، مستقبل کا، حق کی حکومت کا کامیاب ہونا اور دنیا کا عدل و انصاف سے بھر جانا اور ظلم و ستم کا مٹ جانا، برزخ و معاد اور قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات، قیامت کے مناظر کی کیفیت، دوزخ کے خطروں، جنت کی نعمتوں کا ذکر اس میں موجود ہے۔ ہاں، پورا قرآن ایک قسم کا ذکر، تذکرہ اور یاد دہانی ہے، ان ہوا الا ذکر۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے، آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، قرآن میں شعر کی قدر و قیمت کا انکار نہیں کیا گیا ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ انبیاء پر لگائی جانے والی تہمتوں کا دفاع کرتا ہے۔ نمبر 3، مبلغ کا اشعار کو نہ جاننا اس کی تبلیغ پہ کوئی ضرر نہیں رکھتا۔ نمبر 4، غلط ترقی ہونا اور غلط اور زہریلے ثقافتی مقامات تمہیں ڈگمگائے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شعر و اشعار کا مسئلہ روایتی انداز سے زیادہ تھا اور شعر و شاعری ہر چیز سے اوپر جانی جاتی تھی، مگر اس آیت نے اس کا غرور، اس کی عظمت کو توڑ دیا۔ نمبر 5، شاعری کی فطرت خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ نمبر 6، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد خدا ہے۔ نمبر 7، ہر علم ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، جب تک ہم خیالوں اور وہموں سے خالی اور دور نہ ہوں گے تب تک ہماری روح معارف الہی کا ظرف نہیں بن سکتی۔ نمبر 9، قرآن کریم یاد دلانے والی اور تذکر دینے والی کتاب ہے۔ نمبر 10، قرآن روشن اور واضح سمجھنے اور استدلال والی کتاب ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا گواہ گناہ کرنے والے کا خود اعتراف اور اقرار کرنا ہے، اور قیامت میں انسان کو اپنے اعضاء و جوارح پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور قرآن مجید میں شعر و شاعری کا انکار نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔